السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جو آج ہم بات کرنے والے ہیں تو وہ اس میں ہے کہ شکر کیا چیز ہوتا ہے۔ شکر کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور شکر کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی شخص کو چیز دیتا ہے اور وہ اس کو ہم لے لیتے ہیں تو ہم شکر کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اس کا حال چال پوچھتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا، بڑی اللہ کا مہربانی ہے۔ تو حقیقت میں وہ زبان سے تو الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ دل کی آواز سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ شکر کیا ہوتا ہے، شکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک اساس، شکر کا مطلب ہے ایک اساس پیدا کرنا۔ ایک آدمی کے اندر احساس ہو بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ میرے اوپر شکر ہے۔ جس طرح کہ ہم جس وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھنے کی والی بات ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تم میری مدد کر، کس سلسلے میں؟ تیرا ذکر، تیری یاد کروں۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ و شکرک، اور تیرا شکر ادا کروں۔ و حسن عبادت کا، اور بہترین سپرلیٹیو ڈگری جو ہے اس طریقے کی میں عبادت کروں۔ تو دوسرا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ ہمیں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تم لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کو بڑھا دوں گا، کئی گنا بڑھا دوں گا۔ کئی گنا بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں شکر ہم کس چیز کا کر رہے ہیں۔ ویسے زبانی نہیں شکر کرنا ہوتا، وہ کوئی چیز انسان کو، کوئی چیز کسی نے کوئی دی ہوتی ہے، وہ خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اس نے ہمیں یہ چیز کوئی دی ہوئی ہے۔ کیا دیا ہوا ہے ہمیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، یعنی قرآن دیا، اور اس میں جو احیاء ہے ہماری زندگی جو مقاصد ہیں، ہم نے تمام کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں ان کو جب بجا لائیں گے، اور اس کی جو ہمیں اس نے نعمتیں دی ہیں، سورج چاند دی ہے، جسم دیا ہے، ہمیں روشنی دی ہے، قرآن پاک دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک سانس جاتی ہے تو دوسری اس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ دی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، اور اچھی چیزیں اور بری چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب ہم وہ جو آنکھ اس نے دی ہوئی اس سے ہم اس کی پسند کی چیزیں دیکھیں گے تو شکر ہوگا۔ ہم اس کی پسند کی چیزیں سنیں گے جو اس کو پسند ہیں تو پھر وہ کانوں کا شکر ہوگا۔ زبان سے وہ کلمات ہم کہیں گے جو اس کو پسند ہیں تو وہ شکر ہوگا۔ جو اس نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں اور اس میں سے ہم آگے بانٹیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے تو علم ہم آگے تقسیم کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، مال و دولت ہمیں آگے دیں گے۔ کیوں؟ اسی نے دیا ہوا ہے نا، تو بھی شکر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس کو سمیٹ کر رکھیں گے، اپنے پاس رکھیں گے تو وہ یہ شکر نہیں ہوتا ہے۔ آسانیاں بانٹیں گے، علم بانٹیں گے، اپنے پاس جو کوئی چیز بھی ہے وہ بھی ہم بانٹیں گے۔ کس یقین کے ساتھ؟ بھئی جس نے مجھے دیا ہے۔ ہمیں ایک فرد کے اوپر تو ہم یقین کر لیتے ہیں، ایک بابے کے اوپر تو یقین کر لیتے ہیں، کسی اور شخصیت کے اوپر تو ہمارا پورا یقین ہوتا ہے۔ پورا کلی طور وجود کے ساتھ اور سارے دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے، ہم ان کو حقوق ان کے پورے مکمل دیں گے تو پھر ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ جس طرح کہ ابھی رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر ہے، تو اس کی جو حدیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ 183 بقرہ کی آیت سے لے کر 187 تک یہ آیات ہیں رمضان کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ قرآن جب کہ ہمیں اس نے دیا ہے تو اس میں ہدایت ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمیں جس کے اوپر چلنا ہے، اور اس کے اوپر جب ہم چلیں گے اپنی تمام اس کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو بھی ہماری خواہشات ہیں
اور ہمارے جذبات ہیں، ہمارے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، وہ ان کو سارے کے باوجود جو ہمارے اوپر حلال چیزیں ہیں تو اس کے حکم کے سامنے ہم نے ان کو روک دیا ہے، کیوں جتنی دیر تک اس نے کہا ہے تو ہم ان کو روکیں گے۔ تو جس کو اس کے ہم عبادت کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا، اگر تم کفر کرو گے تو میں تمہیں ان عذابی شدید، پھر میں تمہیں میری چیزوں کے دی ہوئی نعمتوں کو، آنکھ کان دین اسلام، اور یہ قرآن میں سب سے بڑی بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا ہے اور اس میں ہدایات ہیں، ہماری زندگی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے جب تک عمل نہ کریں گے تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ ان عذابی شدید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عذابی شدید، میرا جو عذاب ہے پھر بڑا سخت ہے اگر تم کفر کرو گے۔ یعنی جو اس نے ہمیں احکام دیے ہیں، جو حدود، اور ساتھ یہ بھی یعنی آیات میں آتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو تم نے پھلانگنا نہیں ہے، اور تمہارے لیے میں نے یعنی بڑائی میری بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو قرآن تم کو دیا ہے اس کی بڑائی بیان کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو، شکر گزاری کرو، یعنی قول اور فعل اور باطن کے ساتھ، اس کی پوری عظمت کے ساتھ، یعنی اس کی پردہ پوشی جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں دماغ میں سوچوں میں رکھی ہیں، وہ بھی اسی کے ساتھ ہو، اور جوارے جو یعنی دماغ میں جو چیز ہے، سوچوں میں بھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کے حکم کو بجا لانے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان روزوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت کہتے ہیں جو کلائمیکس میں تم کو دی ہے، جو بڑی چیز دی ہے، نعمت دی ہے، نعمت عظمیٰ جو دی ہے میں نے، وہ تم کو قرآن دی ہے۔ اور رمضان کا روزہ رکھنے کا بھی یہی مقصد ہے، جو حلال چیزیں تھیں ان کو بھی اس کے حکم کے تحت میں نے اس کو روک دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ میرا وجود، میرا عمل، میری خواہش جو ہے صرف تیرے کے حکم کے اوپر ہی چلے گی، کیونکہ اس نے اس کے حکم کے تحت ہو کر اپنی جسمانی جو حیوانی انسان کی جو چیزیں ہیں، اور یہ حیوانی چیزیں ہیں، جو جسم ہے وہ اس کے کھانے پینے کا مانگتا ہے، خواہشات مانگتا ہے، لذت مانگتا ہے، ان کو بھی اس کے تابع کیا، اور جو روح ربانی تاکہ تازہ ہو، جو روح ربانی کیسے تازہ ہوئی، اس قرآن پاک کو جب پڑھیں گے، اس کے اوپر سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ اس لفظ کو سمجھنا ہمیں چاہیے، اور اس کی جتنا بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم پورا حق ادا کریں گے، اپنے معاشی کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، جو حسن حکم دیے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے، تو پھر اس کا حق ادا کریں گے۔ اگر ہمارے پاس لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے، رشتہ داروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ضروری نہیں ہے آپ ہاتھ کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کا حق اپنے ہاتھوں کا حق ادا کرنا ہے، آنکھ کا، زبان کا، اور چلنے کا اپنے قدموں کا، اور رشتہ داروں کا، اور یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا، اور آخر جو ہوتی ہے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنی خواہشات کو رکھ کے سامنے، اپنا جو جسم ہے سارا کا سارا اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر دیں گے، تو تب جا کر شکر ہوگا۔ ایسے زبانی کلامی کہنے سے یہ بات نہیں ہوتی، جب بھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام کا تمام شکر، تمام کی تمام حمد، کل کا کل حمد، کل کی کل شکر کس کے لیے؟ رب العالمین، اس عالمین تمام جہانوں کو پالنے والے رب کے لیے ہے۔ اس لفظ کے مطلب کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا شکر کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دی، اس میں قرآن پاک، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس کی عزت احترام پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی عزت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے، اور اس کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہم برگزیدہ ہو جائیں گے، اپنے اللہ کے بندے ہو جائیں گے، پھر اس کی تکبیر ہوگی، کیونکہ تکبیر کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، جو تو کہے گا میں وہی کروں گا،
اور اس کا شکر ادا کروں گا، وہ اس کے اوپر مجھے عمل کرنے کی تو توفیق دے گا. جب اس کے اوپر عمل کرے گا وہ شکر ہو جائے گا. جب شکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھوتری کر کے زیادہ سے زیادہ کر کے دیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اللہ اس شکر کو اور حمد کو اور تکبیر کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.